جميعا وقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الهالكين شفيعا وصلى الله تعالى عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله العظيم. وقال رسوله النبي الأمين المعين المتين المبين الكريم إن الله تعالى نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله تعالى عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه. صدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا گل رخا شہزادہ گلگوں قبا امداد کن. اور ظہور نور یزدانی نمود شان ربانی خدا کا دوسرا کوئی نہ کوئی آپ کا ثانی اور ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں معین الدین اجمیری محی الدین جیلانی. معین الدین اجمیری محی الدین جیلانی. اور مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، کافر یہ دیکھ کر حیران ہو گئے. رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم تو پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم تو پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام اہل سنت عشق کی جان سنیت کی پہچان یعنی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا. ذرا جی لگا کے بولے سبحان اللہ. صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا. صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اور یہ دنیا ہے دنیا ہندوستان میں گھوم کے دیکھیں، پاکستان میں گھوم کے دیکھیں، امریکہ افغانستان میں گھوم کے دیکھیں، انگلینڈ میں گھوم کے دیکھیں اور جانے کے بعد کسی عیسائی یہودی کا دامن پکڑ کے کہو اے عیسائی جناب ذرا یہ بتائیے کہ رب کے بعد سب سے بہتر کون ہے؟ ذرا توجہ چاہوں گا آپ لوگوں کی اور میری تقریر کی تمہید ملاحظہ کریں. عیسائی سے کہیں عیسائی جناب یہ بتائیے کہ رب کے بعد سب سے بہتر کون ہے؟ تو بے ساختہ عیسائی کہے گا کہ رب کے بعد سب سے بہتر حضرت عیسیٰ ہے. ایک یہودی کا دامن پکڑو اور یہودی سے کہو کہ رب کے بعد سب سے بہتر کون ہے تو یہودی کہتا نظر آئے گا کہ رب کے بعد سب سے بہتر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے. اور دنیا کے جس نبی کے فالوور کو، جس نبی کے ماننے والوں کو تھام کر کے کہو گے سب سے بہتر کون ہے تو آدم کے ماننے والا آدم کو کہے گا، شیش کا ماننے والا شیش کو کہے گا، زکریا کا ماننے والا حضرت زکریا کو کہے گا، حضرت لوط کا ماننے والا حضرت لوط کو رب کے بعد سب سے بہتر کہے گا، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کا ماننے والا حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو سب سے بہتر کہے گا. ہم سنی بھی کہتے ہیں وہ بہتر ہے، لیکن ہندوستان میں
ذرا سیکولر لوگوں کے مزاج کو دیکھ لو اور ہندوستان کے لوگوں سے کہو، اے ہندوستان میں بسنے والوں، ذرا تم یہ بتاؤ کہ سب سے بہتر کون ہے؟ تو ہندوستان میں اہل سیاست کہیں گے مولانا سب سے بہتر تو گاندھی ہے، سب سے بہتر تو نہرو ہے، سب سے بہتر تو پٹیل ہے۔ لیکن ملت کے نوجوانوں، جب فیضان مخدوم مدرسے میں آنے والے حسین پور اور پورو جوار کے خوش عقیدہ سنی بھائیوں سے کہو گے کہ دنیا میں رب کے بعد سب سے بہتر کون ہے، تو یہ نوجوان کہتے نظر آئیں گے نہ تو گاندھی سب سے بڑا ہے، نہ نہرو سب سے بڑا ہے، نہ پٹیل سب سے بڑا ہے۔ ملت کے نوجوانوں، اگر سب سے بڑا کوئی ہے تو یہ نوجوان بریلی کے امام کی زبان میں کہیں گے کہ سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ جی لگا کے بولیے رسول اللہ۔ انشاءاللہ تقریر میں آپ کو سناؤں گا، اور لوگ اپنے عنوان سے ہٹ جاتے ہیں، ہے نا، لیکن میں جب اپنی تقریر شروع کروں گا تو میرا عنوان آپ دیکھیے گا، میں بولوں گا نبی کی ولادت کے تعلق سے انشاءاللہ گفتگو سنیے گا میری۔ اور آج کمال کی بات یہ دیکھیے گا، باپ کا ذکر ہوگا بیٹے کے سامنے، محبت سے بولے سبحان اللہ۔ باپ کا ذکر بیٹے کے سامنے، اور ذرا سنتے چلے جائیے، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے تعلق سے بریلی کے امام نے کہا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ایک چیز میں آپ کو یہاں بتا دوں، میں اور ہم کسی ولی کے مخالف نہیں ہیں۔ تقریر سے پہلے بات میں آپ کو بتا دینا چاہ رہا ہوں، ابھی شیخو پور بدایوں میں میری تقریر ہوئی تھی موہ منظر کے مدرسے میں، تو میں نے وہاں بھی گفتگو کی تھی کہ ہم کسی ولی کے مخالف، زور سے بولو، کسی ولی کے مخالف نہیں ہے۔ دنیا کے ہر ولی کو ہم مانتے ہیں، چاہے وہ کچوچا کے مخدوم سمنا ہو، لا وارثوں کے وارث پاک ہو، دیوا شریف کے، چاہے مکن پور شریف کے شاہ بدی الدین مدار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہو، چاہے وہ ملت کے نوجوان ہو، یہ مہاراجہ شریف کے شاہ برکت اللہ ہو، چاہے رامپور کے حافظ شاہ جمال اللہ ہو، چاہے پیلی بھیت کے شاہ جی محمد شیر میاں ہو، اور چاہے ملت کے نوجوان ہو، یہ ہماری بدایوں کے سیدنا سرکار عبد القادر بدایونی ہو، چاہے چھوٹے بڑے سرکار ہو، اور چاہے بریلی کا امام اعلیٰ حضرت ہو۔ زور سے بولو، ہم کسی ولی کے مخالف نہیں ہے، نہیں ہے کسی ولی کے مخالف۔ یہ جھگڑا اختلاف آپ لوگ آپس میں نہ رکھا کریں، اس لیے ہماری اوقات کیا ہے، میرا اللہ کا علیم فرماتا ہے من آدھا لی ولی جن اعظم کیوں بھی حق، جس نے میرے ولی سے دشمنی رکھی اس سے میرا اعلان جنگ ہے۔ ہمارے اندر یہ طاقت نہیں ہے، ہمارے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ ہم خدا سے جنگ کا اعلان کریں، نہیں ہے ہمارے اندر یہ طاقت۔ ہم تو یہ مانتے ہیں کہ زندگی دینے والا رب ہے، موت دینے والا رب ہے، اور ملت کے نوجوانوں 14.5 یا 1500 سال سے نبی پہ نازل ہونے والی کتاب یہ اعلان کر رہی ہے تو عزو منتشا اور تو ذلو منتشا، جسے چاہے رب عزت دیتا ہے اور جسے رب چاہے ذلت عطا فرماتا ہے۔ آپ توجہ سے میری تقریر کو اب ملاحظہ کیجیے اور نبی کی بارگاہ میں جی لگا کر درود پاک پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اپنی اسلامی فیکٹری کے پروڈکٹ دیکھیں گے ابھی آپ، یہ افراد کرام دیکھیں گے کہ نہیں، جن کے چہروں پر اور ماتھے سے آپ ماتھے کی آنکھوں سے دیکھیں گے سر پر دستار باندھی جائے گی علماء کے ہاتھوں سے۔ لیکن سنیے، ان کے تعلق سے میری تقریر صرف 10 منٹ کی ہوگی آخر میں، اور اس سے پہلے نبی کونین کی ولادت کا یہ جشن ہے، مہینہ بھی وہی ہے
کہ جس مہینے کو علماء کہتے ہیں کہ مہینہ تمام مہینوں سے بہتر ہے، اس لیے کہ مثال تیری چہل پہل پہ، مثال تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، ابلیس کے جہاں میں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ آپ نکل جائیے بدایوں شریف، ہر مسلمان کے گھر پہ لائٹنگ لگی ہوگی اور ہرا جھنڈا کھڑا ہوگا۔ بریلی چلے جائیے، ہر مسلمان کے گھر پہ لائٹنگ لگی ہوگی، ہرا جھنڈا کھڑا ہوگا۔ اور مراد آباد رامپور چلے جائیے، ہر مسلمان کے گھر میں لائٹنگ ہوگی، ہرا جھنڈا لگا ہوگا۔ ہم دامن تھام کے کہتے ہیں، اے خوش عقیدہ سنی بھائی، ذرا یہ بتائیے کہ جھنڈا تم نے مکان پہ کس لیے لگایا؟ خوشی کس بنیاد پر منا رہے ہو؟ جو بچہ کہے گا مولانا سنو، یہ خوشی ہمارے باپ کی آمد کی نہیں ہے، یہ خوشی ہمارے خاندان کی آمد کی نہیں ہے، یہ خوشی ہے تو نبی کے کردگار کے آمد کی خوشی جی لگا کے بولیے رسول اللہ۔ کے بعد ہم نے قرآن کی ایک آیت پڑھی، دو آیتیں چھوٹی چھوٹی، اور آیتوں کے بھی جز پڑھے، پوری آیت نہیں پڑھی ہے۔ پہلی آیت کا ترجمہ سن لیجیے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ اللہ کی جانب سے تمہاری جانب آ گیا ہے ایک نور اور روشن کتاب، ہے نا؟ یہ بہت آسان ترجمہ کر دیا۔ اور دوسری جو آیت پڑھی اس کا ترجمہ ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ مکہ کے یہود و نصارہ وہ نبی کو ایسے جانتے تھے کہ جیسے وہ لوگ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، اس طریقے سے۔ اس لیے کہ ایک باپ کا بیٹا ہزاروں میں ہو تو باپ بیٹے کو پہچان لیتا ہے، لاکھوں میں ہو تو بیٹے کو پہچان لیتا ہے، ایسے ہی مکہ کے لوگ نبی کو پہچانتے تھے۔ پھر سوال یہ ہوتا ہے، آخر نبی کو پہچانتے تھے تو پھر نبی کا کلمہ کیوں نہیں پڑھا؟ نبی پر ایمان لے کے کیوں نہیں آئے؟